کسی کی برائیاں کیوں تلاش کریں؟ برائیاں تلاش کرنے کے لیے اپنی ذات جو ہے تو دوسروں کو نہیں دیکھنا، دوسروں سے ہم نے حسن ظن رکھنا ہے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، شریک ہیں، الحمدللہ یہاں پر ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ ہم تکبر کا علاج سنتے ہیں، انشاءاللہ تکبر کے علاج توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں وہ بھی نیت کریں۔ تو جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علاج لکھے اس میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں تکبر جیسے تباہ کن اور اللہ تعالی کے غضب کو ابھارنے والے مرض کا علاج آپ نے تجویز کیا۔ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اسے معلوم ہوگا کہ انسان ہر ذلیل چیز سے بھی ذلیل تر ہے، قلیل شے سے بھی قلیل تر ہے، تواضع انکساری ہی سے زیب دیتی ہے۔ جب اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا اسے معلوم ہوگا عظمت و کبریائی اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے ہی شایان شان ہے۔ عظمت و کبریائی اس کو شایان ہے، بندے کو عاجزی کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں اپنے نفس کی یعنی اپنے آپ کی پہچان کے لیے، اپنی ابتدا و انتہا کو جاننے کے لیے سورہ عبس پارہ 30 آیت 17 تا 22 اس پر غور۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں، پہلے یہ آیات سنتے ہیں پھر ترجمہ سنیں گے کنز الایمان سے، پھر غور کرتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ ترجمہ کنز الایمان، آدمی مارا جائے یعنی ہلاک ہو، کیا ناشکر ہے، اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر سننے والوں، ان آیات کریمہ میں انسان کی تخلیق، انسان کے آغاز، انجام، درمیان والی حالت کا ذکر ہے۔ انسان کے آغاز کی حالت یہ ہے، ایک عرصے تک اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے مٹی سے بنایا جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، پھر ناپاک قطرے سے اسے پیدا فرمایا جو اس کے باپ کی پیشاب گاہ سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، نطفے سے جمع ہوا خون، اس کے بعد لوتھڑا بنا، پھر ہڈی بنائی گئی، اس کے بعد ہڈی پر گوشت چڑھایا گیا۔ غرض کے پیدا ہونے سے پہلے اس میں نہایت خسیس اوصاف تھے، جب پیدا ہوا اس وقت بھی کامل نہ تھا، ایک مردہ پتھر کی طرح تھا، نہ سنتا نہ دیکھتا تھا، نہ ہی حرکت کرتا، نہ پکڑتا تھا، نہ ہی کچھ جانتا تھا، گویا زندگی سے پہلے موت، قوت سے پہلے کمزور تھا، علم سے پہلے جاہل، بینا سے پہلے اندھا تھا، سننے سے پہلے بہرا، بولنے سے پہلے گونگا تھا، ہدایت سے پہلے گمراہ، تونگری سے پہلے فقیر تھا، قدرت سے پہلے عاجز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بے جان کو پہلے مٹی کی شکل میں، پھر نطفے کی صورت میں پیدا کیا۔ بہرا تھا، سننے کی قوت دی، اندھا تھا، بینائی عطا کی، کمزور تھا، قوت عطا فرمائی، جاہل تھا، علم دیا، اس کے اعضاء تک نہ تھے، اس کے لیے اعضاء پیدا فرمائے، محتاج تھا، مال عطا فرمایا، بھوکا تھا، شکم سیر کیا، بے لباس تھا، لباس پہنایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور تو فرمائیے،
انسان کتنا سرکش و نافرمان، کتنا ناشکرا، کیسا چاہیے ہے اپنی قوت و طاقت، رنگ و روپ، برادری، نسل، چہرے مہرے، قد کاٹ، مال و دولت، عزت و شہرت، دین کی خدمت، اپنے بیان، قرات و نعت خوانی، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی پر گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ خسیس اور کمزور ہے، اپنی مرضی کے بغیر بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، بیماری اور موت میں اس کی مرضی شامل نہیں، اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں، نہ ہی خیر و شر یعنی بھلائی و برائی اس کے قبضے میں ہے، کسی بات کو جاننا چاہتا ہے لیکن جاہل رہتا ہے، کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتا ہے بھول جاتا ہے، کسی چیز کو بھولنا چاہتا ہے وہ یاد رہتی ہے نہیں بھول پاتا، وسوسوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے لیکن وسوسوں اور افکار کی وادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، اس کا اپنا دل، اس کا اپنا نفس اس کے قابو میں نہیں، کسی چیز کی خواہش کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہوتی ہے، کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کی زندگی ہوتی ہے، کھانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے لیکن وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، دواؤں کو بے مزہ جانتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے نفع اور زندگی ہے، دن اور رات میں ایک لمحہ بھی اس سے بے خوف نہیں ہو سکتا کہ اس کی سماعت یا بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی قوت نہ چھین لی جائے، اس کے اعضاء اچانک مفلوج ہو سکتے ہیں، عقل جا سکتی ہے، جان کسی وقت بھی نکل سکتی ہے، تمام دنیا کی خواہشات دھری کی دھری رہ سکتی ہیں، معلوم ہوا انسان اپنی ذات کا خود مالک نہیں کوئی چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے بلکہ خود کسی کی ملکیت میں ہے، یقیناً انسان رب العالمین جل جلالہ کی ملکیت میں ہے، اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل کون ہوگا کہ جس کے قبضہ اختیار میں کوئی چیز نہیں، یہاں تک کہ خود اس کی ذات بھی اس کے قبضے میں نہیں۔ کاش انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا، تکبر کرنے کی حماقت سے باز آتا، اپنے آغاز اور موجودہ حال پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے انجام اور ٹھکانے پر تفکر کرتا۔ جب موت آئے گی اس کی روح اس سے چھین لی جائے گی اور یہ پھر پہلے کی طرح بے جان و بے حرکت ہوگا، قبر میں رکھ دیا جائے گا، بدبودار اور ناپاک مردار ہوگا، جیسے کہ وہ پہلے بدبودار اور ناپاک نطفہ تھا، قبر میں اس کے بدن کو کیڑے کھائیں گے، اس کی آنکھوں کے ڈھیلے سے کھانا شروع کریں گے، اس کے بعد چہرے کو کاٹ کھائیں گے، آہستہ آہستہ اس کا تمام گوشت پوست بھی کھا جائیں گے، اس کے جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، یہ کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، کیڑوں کے پیٹوں میں نجاست کی صورت میں ہوگا، سخت بدبو اور تعفن کی وجہ سے انسان و حیوان اس سے دور بھاگیں گے، پھر یہ مٹی کی صورت اختیار کرے گا، برتن بنیں گے، عمارات تعمیر ہوں گی، نام و نشان مٹ جائے گا، گویا کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ کاش مٹی کی صورت میں ہی رہتا، لیکن ایسا نہ ہوگا، بروز قیامت اس کے بوسیدہ اجزاء جمع ہوں گے، قبر سے نکالا جائے گا، قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا، آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے ہوں گے، تارے جھڑ جائیں گے، سورج کو گہن لگ جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی مگر تپش بڑھا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سخت فرشتے گھیر لیں گے، دوزخ بلا رہی ہوگی، مجرم و خطا کار یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمان، کفار و فجار، سرکش و نافرمان، تکبر کے باعث دوسروں کو حقیر و کمتر جاننے والے، اپنی طاقت و عہدے، فن، مال، عمر، علم و عمل، عبادت پر گھمنڈ کرنے والے، اترانے والے، شب و روز اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں غفلت کرنے والے، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ میں کوتاہی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے، اللہ عز و جل کے محبوب رسول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے والے وغیرہ، اگر اللہ ناراض ہوا، اس کے محبوب روٹھ گئے، جنت کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ، کہے گا یہ کیا ہے؟